جی السلام علیکم، میں حسین خان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے 3-4 رکنی وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں اسد کیسر، عامر ڈوگر، بیرسٹر سیف اینڈ عمیر نیازی شامل تھے۔ اور یہ ملاقات وہ عمران خان کی ہدایت پر کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان سے۔ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے جو ہفتے کو عمران خان صاحب نے دھاندلی کے خلاف احتجاج کی کال دی ہے، تو اس میں انہوں نے شریک ہونے کے لیے حمایت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، انہوں نے 9 اپریل 10 اپریل جب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تھا، تو اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے آج بڑے بڑے انکشافات کیے۔ اور آج تو ارشد شریف یاد آ رہا ہے، کس طریقے سے ارشد شریف نے ایک پروگرام کیا تھا۔ وہ کون تھا کہ جب وزیر اعظم تو عمران خان تھا اور باہر پریزنر وین آ گئی تھی، اور وہ کون تھا کہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا اور وہ سب کو آرڈر چلا رہا تھا کہ اس ٹائم عدالتیں کھول دو، اس ٹائم پوری پولیس کو ایکٹیو کر دو، پورے نظام کو وہ ایکٹیو کر دو۔ وہ کون تھا؟ وہ اصل میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ تھا۔ آج مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور پورے 16 مہینے پی ڈی ایم کے سربراہ رہے، وزارتوں کے مزے لیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور آج جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی بھی کے پی سے ان کے 1-2 سیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آج جب وفد نے ملاقات کی تو مولانا فضل الرحمان نے ان کو یہ بتایا اور پریس کانفرنس کی کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل فیض حمید نے ہی مجھے کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد لائیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس میں سارا مرکزی کردار اور سازش کا جتنا بھی حصہ تھا وہ جنرل باجوہ تھے، جو کہتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی حصہ نہیں، ہمارا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اصل میں جو مرکزی کردار تھے وہ وہی تھے۔ اور ارشد شریف نے ہمیں 2 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ جنرل باجوہ تھا، جس نے یہ سارا نظام کیا، جس نے پورے ملک کو ایک دلدل میں، دوزخ میں دھکیل دیا، اپنی انا کی خاطر، اپنے لالچ کی خاطر، اپنے بزنس کی خاطر۔ آج کدھر ہے وہ؟ آج وہ گمنامی میں نہیں جانے دے گی یہ قوم آپ کو اس آسانی سے۔ جس طریقے سے آپ نے کہا تھا نا کہ میں گمنامی میں چلے، آپ نے اتنے گھنونے کردار ادا کیے ہیں، تو آپ کو کوئی بھی بندہ وہ گمنامی میں نہیں جانے دے گا، بے شک وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ ہے یا فیض حمید ہے، دونوں میں سے قوم احتساب کرے گی آپ کا۔ اور آپ ہمیشہ ایک تاریخ کے سیاہ وہ الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد رکھا جائے گا، کس طریقے سے ایک ہنستا بستا ملک آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا، صرف اس لیے کہ عمران خان کا کوئی چہرہ پسند نہیں تھا، یا آپ نے لندن میں بیٹھ کے ڈیلیں کی تھی، یا آپ اپنی ایکسٹینشن لینے کے لیے آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، پورے نوجوانوں کو جس طریقے سے آپ نے ذلیل کیا، پورا ملک وہ برباد ہو کے رہ گیا۔ لیکن آپ کی ڈیلیں، ہم تو آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ملک کے بہت بڑے ہیں محافظ ہیں، لیکن آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور آج وہی بندہ جس کو آپ نے سربراہ بنایا تھا پی ڈی ایم کو، جس کے سر پہ آپ نے کندھے پہ رکھ کے عمران خان کے اوپر بندوقیں چلائی تھی، وہ آپ کے اگینسٹ آپ کے خلاف وہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ملک کے خلاف سازش کی۔ آپ نے ملک کے خلاف نہیں سازش کی، آپ نے 24 کروڑ عوام کے خلاف سازش کی، اور آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کو گمنامی کی زندگی آپ کو کبھی کوئی نہیں گزارنے دے گا، آپ کسی بھول میں۔ اور اسی طریقے سے موجودہ جتنی بھی طاقتور لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کل کو ایک طاقت وہ 2 دن کی ہوتی ہے نا، اس کے بعد ہمیشہ سارا کچھ وہ یہی جن کے لیے آپ بینیفیشری بنتے ہیں وہی آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ وہی آج مولانا فضل الرحمان کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ اس کو اپنا حصہ نہیں ملا، اگر حصہ مل جاتا تو شاید یہ باتیں بھی نہ ہوتی، آپ کا پردہ رہ جاتا۔ لیکن وہ آج کھل کے کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید آن بورڈ تھے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائیں۔ پیچھے سے ایک پریشر ہے، جس طریقے سے ایک سائفر کا معاملہ تھا اور عمران خان صاحب کو خط لکھا گیا تھا، تو سب سے پاکستانیوں کے لیے تو سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک کی خوشی کے لیے، کسی دوسرے ملک کو خوش کرنے کے لیے اپنی ایک منتخب حکومتوں کو اس طریقے سے گرا دیتے ہیں۔ تو اس سے سب کو سبق سیکھنا چاہیے کہ آئندہ اس چیز سے توبہ کر لی جائے، اور یہ پاکستان کی عوام اور سیاست دانوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس ملک کو لے کے آگے چلتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ڈیلیں کروائیں یا آپ دوسرے لوگوں کو ہائر کر کے کسی کے اگینسٹ آپ یوٹیلائز کرو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ اسی طریقے سے پھر آپ کے خلاف وہ بیانات آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان نے پوری نون لیگ کو، جسے کہتے ہیں کہ ایک سرکل میں، ایک گلی میں بند کر دیا، ایک گلی کے اندر وہ بند ہو کے رہ گیا۔ اب وہ اگر پیپل پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ آگے پوری آگ ہے، کیونکہ زرداری صاحب کوئی بچے نہیں ہیں، اور وہ اپنے معاملات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ہینڈل کرنے ہیں۔ اور نون لیگ
جو ہے وہ خدائی کے دعوے کرتی تھی، پتہ نہیں کیا سے کیا جلسوں میں کہتی تھی عمران ختم، یوتھ کس کے ساتھ ہے، لیکن عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. اتنا چوری کے باوجود ٹوٹل ان کی سیٹیں کوئی 25-30 ہیں، اگر فارم 45 کا اکارڈنگ دیکھا جائے تو ان کی اس سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں. لیکن جس طریقے سے ان کو مل گئی سیٹیں، یا جس طریقے سے انہوں نے منتیں سماجتیں ترلے کر کے، جیسے خواجہ آصف صاحب ہو گئے، ویسے اس بندے کو تو تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے کہ ایک عورت کے ساتھ، ایک عورت اتنی لیڈ سے جیت گئی ہے، ریحانہ ڈار، عثمان ڈار کی جو والدہ. لیکن بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے کہ اس پہ قابض ہو کے، اور آج جو ہے وہ اخلاقی لیکچر دے رہا تھا یہ بندہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے. اور پیپل پارٹی نے بڑے دل سے عمران خان سے کنٹیکٹ کیا کہ کسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اور ہم آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ہم ان میں سپورٹ کریں گے، آپ کو پرائم منسٹرشپ کے لیے جتنے بھی آپ کے ووٹ چاہیے ہم اس میں سپورٹ کریں گے. لیکن عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو اس چیز سے بالکل واضح طور پہ منع کر دیا کہ ان 3 جماعتوں کے ساتھ کوئی الحاق نہیں ہوگا، ہمارا کوئی الائنس نہیں ہوگا، کسی بھی طریقے سے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ زرداری، نواز شریف اور یہ سارے، ہم ان کے اگینسٹ ہی جد و جہد ہے میری، اور میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. لیکن پی پی کی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے الائنس کرے اور گورنمنٹ میں ہم ان کو سپورٹ کریں. لیکن یہ پی پی کا اکیلا فیصلہ نہیں ہے، بہت سارے طاقتور لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب ان سے جو ہے وہ معاملات طے کر لیں پیپل پارٹی کے ساتھ، اور وفاق میں آ جائیں، اور جو ہے گورنمنٹ کو وہ چلائیں. لیکن عمران خان نے ان 2 جماعتوں کے ساتھ بالکل بیٹھنے سے انکار کیا. انہوں نے یہ کہا کہ باقی جماعتیں جتنے بھی ہیں جو احتجاج کے خلاف، جو دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو آن بورڈ لیں گے اور ان کو انگیج کریں گے، اور یہ ہمارا ایک کامن جو ہے وہ کنفلکٹس ہے پاکستان کے اندر، دھاندلی، تو ہم اس کو پرسو کریں گے. اور اس وجہ سے ہی مولانا فضل الرحمان سے آج پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مولانا صاحب نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں. اور اس کے بعد آج علی عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں اپنے پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ کے پی کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب، ان سب کے لیے جو ہے وہ ایک اپنے نام جو تھے وہ فائنل کیے ہیں. علی امین گنڈرپور، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ چیف منسٹر کے پی کے، اور پرائم منسٹر کے لیے عمران خان نے جن کو نامزد کیا، عمر ایوب. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ عمر ایوب جو ہیں وہ جنرل ایوب کے پوتے بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں عمر ایوب، اور یہ کے پی سے، ان کا یہ کے پی سے بلانگ کرتے ہیں، اور انتہائی قابل اور بڑے ہی عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ لائل. اور جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ماریں کھائی ہیں، تو وہ کبھی بھی عمران خان کے اگینسٹ نہیں گئے، اور وہ ڈٹ کے ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک مرکزی کردار انہوں نے ادا کیا، جیسے ہی اسد عمر جیسے لوگ چھوڑ کے چلے گئے جن پہ عمران خان صاحب بہت بھروسہ کرتے تھے، اور آج اگر اسد عمر جو ہے وہ اسی پوزیشن میں ہوتے تو شاید عمران خان صاحب ان کو ہی پرائم منسٹر کے لیے سلیکٹ کرتے. بٹ انفارچونیٹلی اسد عمر جو ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے، یا جو بھی معاملات تھے تو وہ پیچھے ہٹے. تو اب جو ہے وہ عمر ایوب کو عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر کے لیے سلیکٹ کیا ہے. اور ہمارے پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب میاں اسلم اقبال، ان کا نام دیا عمران خان صاحب نے. میاں اسلم اقبال وہ ہیں جو لاہور سے ابھی پی پی کی سیٹ جیتے ہیں، اور ان کی بیٹی کی شادی تھی، اس کے لیے جو ان کا جہیز کا سامان تھا، تو جب یہ گلو بٹوں کا دور تھا، جب یہ پی ڈی ایم، مولانا صاحب بھی اس میں شامل تھے، جب ظلم کی راتیں ہوتی تھیں، کوئی بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اپنے گھروں میں آرام سے نہیں سو سکتا تھا، اور آئے روز چھاپے، آئے روز تشدد، آئے روز لوگ ان کے گھروں میں بغیر چار دیواری کا تقدس کا خیال رکھے. اس ٹائم پولیس نے میاں اسلم اقبال کی بیٹی کا جہیز تھا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی جو ہے وہ رخصتی تھی، تو جا کے جہیز کا جتنا بھی سامان تھا اٹھا کے لے گئے تھے اور توڑ پھوڑ کی تھی. ان کو میاں اسلم اقبال کو عمران خان نے چیف منسٹر پنجاب کے لیے نامزد کیا، اور یہ بہت زبردست چوائس ہے چیف منسٹر پنجاب کے لیے، کیونکہ میاں اسلم اقبال ایک بہت ہی کریڈیبل آدمی ہے، اور دوسرا وہ عمران خان کے بہت قریب ہے. اس سے ہٹ کے انہوں نے جس طریقے سے ڈٹ کر مقابلہ کیا فسطائیت کا، ظلم کا، جبر کا، جو باقی چھوڑ کے چلے گئے، جس میں بہت بڑے بڑے نام تھے جن پہ عمران خان صاحب نے، عثمان بزدار، انتہائی جسے کہتے ہیں کہ بزدل آدمی، اس کے علاوہ چیف منسٹر بنایا تھا، اور اس کی اوقات ایک کونسلر کی نہیں تھی، ایم پی تو بن گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو چیف منسٹر بنایا، اور اس کے باوجود بھی وہ وفا نہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک، محمود خان. لیکن عمران خان صاحب نے میاں اسلم اقبال کا نام سلیکٹ کیا
چیف منسٹر پنجاب کے لیے، اور بیرسٹر گوہر کو فائنل کر کے دیا ہے کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ کی طرف سے تو مریم بی بی ہیں، اور چیف منسٹر جو عثمان بزدار پہ تنقید کرتے تھے کہ ایک ڈمی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہے، تو وہ مریم پہ ایسے ڈھول کے بجا رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ کوئی بہت ہی 40 سال اس کو پارلیمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس ہے یا اسمبلی چلانے کا ایکسپیرینس ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بدنیتی ہر چیز میں شامل ہوتی ہے، جو چیز غلط ہوتی ہے اس کو غلط نہیں کہتے، ہر بندے کی اپنی فیوریٹزم ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ خود نون لیگ نے نواز شریف کے ساتھ ذلت آمیز اور ان کا مذاق اڑایا، اور اس سب میں سب سے جو مین کریکٹر ہے وہ شہباز شریف اور مریم نواز ہے، کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنتے، ان کو اپنا اتنا شوق ہے وزیر اعظم بننے کے لیے، اور مریم بی بی کو تو کوئی ایکسٹرا ہی شوق ہے کوئی اس کو پروٹوکول کا، چیف منسٹر کا۔ تو انہوں نے جس طریقے کی انتقامی سیاست کیا، جس طریقے سے ایک پراپر طریقے سے ملک میں تشدد کیا، تو عوام میں اتنی نفرت ہو چکی ہے، اور انہوں نے اپنا نہیں، اپنی ایک دفعہ تو چلو بن جائیں گے، ایک لاسٹ چانس تو ہوگا، لیکن نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ اینڈ ہو رہی ہے اس سٹیج پہ آ کے، اور جو مریم نواز کی سیاست ہے وہ شروع ہوتے ہی اینڈ ہو رہی ہے۔ صرف یہی ٹائم ہے، جس طریقے سے انہوں نے بندے اب وفاداریاں تبدیل کرا رہے ہیں، لوٹے بنا رہے ہیں، یا جس طریقے سے انہوں نے ظلم و جبر کا ماحول گرم کیا ہوا ہے، تو شاید ان کا نواز شریف کا تو گیا ٹائم، ختم ہو گیا، لیکن مریم نواز کا یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک نون لیگ نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے عوام پبلک پلس کو کس طریقے سے ریکگنائز کرنا ہے، عوام کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ امپورٹنس دینی ہے۔ لیکن ان کے ہاں جسٹ یہ کیونکہ ڈیلر ہیں، ہمیشہ انہوں نے ڈیل کر کے سیاست کی ہے، سیاست دان تو یہ ہے نہیں، اور عوام کا ان کو کوئی خیال نہیں، عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس طریقے سے مزدور جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ روزی نہیں ملتی، وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں۔ عمران خان نے جو صحت کارڈ تھے وہ سب بحال کیے تھے، لیکن انہوں نے آ کے اس کو جو ہے وہ اس پہ کٹ لگا دیا، اور جتنے بھی ناگاہیں تھی، غریب لوگ، مزدور لوگ آ کے اس میں ریسٹ کرتے تھے، سب ختم ہو گیا۔ ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ ملک میں کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں، مزدوروں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، مزدوری نہیں ہے، ملک سے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی اس چیز کا کوئی خیال نہیں۔ ان کو بس یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے ڈیلنگ کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے ملک کا نقصان کرنا ہے، اور کس طریقے سے اس ملک کو لوٹ کے باہر لنڈن میں ہم نے فلیٹس خریدنے ہیں، اور اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہم نے آکسفورڈ یا انگلینڈ کے یا لنڈن کے بڑے بڑے جو ہے وہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دلوانے۔ اس سے بڑھ کے ان کی کوئی خواہش نہیں ہے ان کا، کیونکہ ملک سے